صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 84 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اے یہودیوں، جب ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ آپس میں ایک دوسروں کو گھروں سے نکالو، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تو آپ لوگوں نے اقرار کیا اور اس بات کی گواہی بھی تم دیتے ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم یہی لوگ ہو کہ تم آپس میں قتل و قتال کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم نکالتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ اور زیادتی میں تعاون کرتے ہو، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارے پاس قیدی آئیں تو تم ان کا فدیہ ادا کر کے رہا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا تو تمہارے ہاں حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض احکامات پہ عمل کرتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم میں سے جو کوئی بھی اس طرح کرے اس کا اور بدلہ نہیں ہے مگر یہ کہ دنیا میں اس کی زندگی رسوائی کی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت یعنی آخرت کو بیچ کے دنیا لیا ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو ان پہ عذاب میں نہ تو تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان کو شریعت موسوی میں حکم یہ تھا کہ جنگ و جدال، قتل و قتال سے منع رہنا ہے، اور ساتھ یہ کہ جہاں بھی قیدیوں کو دیکھ لیا کرو تو ان کو چھوڑا دیا کرو۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے بت پرستوں کے تھے، اوس اور خزرج، یہ یمن سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یمن میں جب بلقیس کے زمانے میں ڈیم بنایا گیا تھا، بہت بڑا ڈیم، اس کی سرسبز و شادابی پھیل گئی، باغات بن گئے، تو ان لوگوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو وہ ڈیم پھٹ گیا اور باغات بنجر صحراؤں میں تبدیل ہو گئے، تو وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی۔ یہ اوس اور خزرج دو سرداروں کے نام ہے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو گئے۔
بت پرستوں کی یہ دو قبیلے تھے اور یہودیوں کے دو بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو بڑے قبیلے تھے۔ ویسے بنو قینقاع یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ تو بنو قریظہ والے اوس کی معیت کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اور بنو نذیر والے خزرج کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ تو آپس میں قتل و قتال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب اوس کا ساتھ بنو قریظہ کے لوگ دیتے تھے تو خزرج کا ساتھ بنو نذیر دیتے تھے، تو اس میں کچھ لوگ گرفتار ہو جاتے، جلا وطن ہو جاتے، تو جو لوگ قیدی بن جاتے تھے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں مل کے وہ پیسے جمع کر کے ان کو رہا کرتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کی جلا وطنی، ان کا قید میں آنا تو تمہارے تعاون سے ہوا، تو اب ان کو دوبارہ چھوڑانا اس کا کیا فائدہ؟ تو کہا کرتے تھے کہ ہماری شریعت میں لکھا ہوا ہے، شریعت موسوی میں، کہ قیدیوں کو چھوڑا دیا کرو۔ ہم اس لیے قیدیوں کو آپس میں چندہ جمع کر کے چھوڑاتے ہیں۔ تو قیدی بنے کہاں سے ہیں؟ تو وہ بھی جو تم نے اوس کی معیت کی ہے بنو قریظہ والوں نے، اور اسی طرح بنو نذیر والوں نے خزرج کے ساتھ تعاون کیا ہے جنگ و جدال میں، قتل و قتال میں، تو قیدی تو وہاں سے وجود میں آ گئے۔ تو تم وہاں کیوں تعاون کرتے تھے؟ وہاں نہ کرتے تو قیدی نہ ہوتے۔ اب قیدیوں کو چھڑانا تو شریعت موسوی میں ہے، تو یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تعاون نہ کرو کہ گھروں سے تمہیں نکالا جائے۔ تو یہ خلاف ورزی آپ شریعت موسوی کی کر رہے ہیں اور ادھر اتباع کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے اسی کو تعبیر کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض باتوں سے انکار کرتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی بہت سخت لگا یہ معاملہ کہ مکہ مکرمہ سے آ کے اب یہاں اپنے متبعین بنانے لگا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ عناد کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف مشرکین قریش کی مدد کرتے تھے یہودی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ میں صلح کی شکل اختیار کی، واپس لوٹے، تو اللہ کا حکم ہوا اور اللہ کے حکم پہ وہ یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سن 7 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے یہودیوں کے مرکزی گڑھ خیبر کو فتح کیا۔ یہودی مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے وہ مقابلے میں ہار کے بظاہر خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے اور مضبوط قلعے بنائے تھے کہ یہاں سے ہمیں نکالنا ممکن نہ ہو سکے۔ یہودیوں کے مضبوط قلعے آج بھی خیبر میں موجود ہیں۔ یہ حج عمرہ پہ جو ساتھی جاتے ہیں وہ صرف اپنا سفر حرمین شریفین تک محدود نہ رکھو، بلکہ سعودی عرب کی سرزمین کا ہر خطہ تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ آپس میں مل کے ادھر ادھر پھرا کرو، بہت عبرت کی جگہ ہے۔ خیبر تقریباً کوئی 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مدینہ منورہ سے 200-250 کلومیٹر آپ جائیں تو خیبر واقع ہے۔ اور اللہ کی عجیب شان یہ ہے
1400 سال گزر گئے، لیکن یہودیوں کے قلعے اسی طرح موجود ہیں۔ اس حالت میں ان کی بستی آج بھی ہے جو خیبر کو فتح کرنے کے 1 سال بعد جو حالت تھی، اسی حالت میں ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، یہ اللہ دکھاتے ہیں۔ اور 2-2 3-3 گز کی چوڑی دیواریں آج بھی انہوں نے جو بنائی ہیں محفوظ ہیں، اور اللہ دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو۔ چھتیں کچھ گری ہوئی کچھ کڑی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ اور کھجور کے باغات جو صحابہ کرام نے جلائے تھے، تو گزشتہ سال ہم گئے تو بالکل اسی حالت میں وہ باغات جلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے انسان خیال کرتا ہے جیسے یہ 6 مہینے پہلے کسی نے یہ باغات چلائے ہیں، بالکل آگ کے آثار اسی طرح موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری لکھتے ہیں، جب خیبر پہ حملہ آور ہوئے تو رات کو وہاں پہنچے تھے، محاصرہ کیا۔ صبح کو یہودی اپنی زمینوں کی طرف نکلے تو آلات زمینداری ہاتھ میں اور کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھا۔ امام بخاری لکھتے ہیں، واپس مڑے اور دوڑ دوڑ کے اپنے قلعوں میں گھسنے لگے اور کہہ رہے تھے مسلسل، محمد محمد الخمیس الخمیس، محمد آیا محمد آیا، اس کا لشکر آیا اس کا لشکر آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، فَإِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان کی صبح بڑی بری ہوتی ہے، ہم آج اتر آئے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور کی عادت شریفہ تھی کہ جس بستی پہ حملہ کرتے تو رات کو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے، آدھی رات کو پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہنچ کے وہ مورچے سنبھال لیتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے۔ صبح کی آذان میں خصوصاً حضور چوکنا رہتے تھے کہ سنو اس بستی سے اگر کہیں سے بھی آذان کی آواز آئی تو حملہ نہ کرنا، اس میں کوئی مسلمان موجود ہے، منع کرتے تھے۔ جب آذان کی آواز نہ آتی تو بس صبح کی نماز پڑھ کے ان پہ حملہ آور ہو جاتے۔ خیبر میں بھی ایسے ہی کیا، کافی دنوں تک محاصرت جاری رہا، بالآخر تسلیم ہو گئے۔ اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ان کو مکمل طور پہ آس پاس مدینہ منورہ کے اطراف سے ان کو نکال لیا، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کو میں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ان کی وہ کارتوت پہ نگاہ رکھنی ہے، جب بھی ان سے نقصان کا خطرہ ہو ان کو یہاں سے نکال پھینک دو۔ مسلمانوں کو انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ حضور کی مبارک ذات کی جنگی پالیسی پہ نگاہ رکھا جائے، ہمارے نبی مجاہد تھے، دلیر تھے، بہادر تھے۔ ادھر صلح کی بھاری شرائط کو برداشت کیا، واپس لوٹے، یہودیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، دشمن کو تقسیم کیا، اور تقسیم کے بعد پھر یہودیوں سے جنگ لڑی، خیبر کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر 1 سال بعد پھر مکہ مکرمہ کو بھی فتح کیا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہے، ہر معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، مسنون چیزوں کے استعمال کے معاملے میں، اور اسی طرح دشمن کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ حالانکہ ارشاد فرمایا یہودی مسلمانوں کے لیے سخت خطرہ ہے،
یہاں تک ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جب یہودی تمہارے سامنے آئیں تو راستہ تنگ کر دو، ان کو اذیت دو، اور میری شریعت کے احکامات یہودیوں کی مخالفت پہ مبنی ہیں۔ یہودی جو کام کریں گے ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہماری شریعت ان کے مد مقابل ہے۔ تو بہرحال یہودیوں کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے وہ اذیت والی چلی آ رہی ہے۔ مسلمان اپنے اصول پہ ڈٹا رہے، اپنی شریعت پہ کامل عمل کرے، بس میرا اللہ جو حکم دیتا ہے میں تیار ہوں۔ مسلمان اپنی جگہ سے ہل گیا، اس لیے پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ مسلمان اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، میرے اللہ کا جو حکم ہے بس میں تو وہی کروں گا، چاہے مالی نقصان نظر آئے، چاہے جانی نقصان نظر آئے، میرے رب کا حکم ہے بس، سب کچھ حاضر۔ یہ جب مسلمان کا منشور بن جائے تو پھر مسلمان عزت کے ساتھ رہے گا، عبادت کی طرف دھیان ہو، موت کو مد نظر رکھے، مجھے آج موت آئی، کیا کئی لوگوں کے حقوق تو میرے اوپر نہیں ہیں؟ روزے، حج، نماز، میں نے اپنے حقوق درست کیے ہیں، جو میرے رب کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں۔ یہ فکر، یہ اسلام کے لیے بنیاد ہے، یہ آدمی کو اللہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اپنی کتاب کے بعض احکامات کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن بعض کا نہیں رکھتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ خون بہا نہ کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، آپس میں ایک دوسروں کو گھروں سے نہ نکالنا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تو تم اقرار کرتے ہو اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی لوگ ہو کہ آپس میں قتال کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر کوئی قیدی تمہارے پاس آئے تو اس کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا اس کو ان کے گھر سے نکال کے قید کے حوالے کرنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا بعض کتاب پہ، تورات پہ عمل کرتے ہو اور کتاب کے بعض احکامات کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو تم میں سے اس طرح کے کارتوت اختیار کرے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کے دنیا لی ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کو عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یہودیوں سے، تمام کافروں سے، مسلمانوں کے گھر گھر، فرد فرد کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ایک بنا، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو، اے اللہ ظالموں کی قوتوں کو چن چن کے ختم فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔